کاماریڈی میں یوتھ کانگریس کے تربیتی کیمپ کا سابق وزیر محمد علی شبیر کے ہاتھوں اختتام عمل میں آیا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر محمد علی شبیر نے اتوار کو BRS حکومت کی طرف سے تلنگانہ ریاست کی تشکیل کی 10ویں سالگرہ کے ایک حصے کے طور پر ریتو دسابدی اتسو کی تقریبات کو مذاق سے تعبیر کیا۔ کاماریڈی DCC دفتر میں انڈین یوتھ کانگریس کے یوتھ جوڑو بوتھ جوڑو تربیتی کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے شبیر نے BRS حکومت کی طرف سے گزشتہ 9 سالوں میں زراعت کے شعبے کو نظر انداز کیے جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ پر قرض معافی اور کسانوں کے لیے مفت کھاد جیسے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہونے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے زرعی بحران اور کسانوں کی خودکشی کی بڑی تعداد کی روشنی میں ریتو دنوتسوا کسانوں کا دن منانے پر بھی حکومت پر تنقید کی۔ دھرانی پورٹل کی وجہ سے زمین کے تنازعات جیسے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے شبیر علی نے BRS حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اسپیکر پوچارم سرینواس ریڈی اور دیگر وزراء اور BRS MLC کویتا کی تقریبات میں شرکت کی مذمت کرتے ہوئے کسانوں کی فلاح و بہبود میں ان کے تعاون پر سوال اٹھایا۔ شبیر علی نے BRS حکومت پر کالیشون پروجیکٹ میں بدعنوانی کا الزام عائد کیا اور چیف منسٹر KCR پر تلنگانہ میں کسانوں کی خودکشی کو نظر انداز کرنے پر تنقید کی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ BRS حکومت نے گزشتہ 9 سالوں میں تلنگانہ کو فاضل ریاست سے قرضوں میں ڈوبی ہوئی ریاست میں تبدیل کر دیا۔ BRS حکومت سے عوام مایوس ہیں، خاص طور پر کسانوں نے آئندہ انتخابات میں کانگریس پارٹی کو اقتدار میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ کانگریس پارٹی ورنگل اعلامیہ میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرے گی، جس میں 2 لاکھ روپے کے فصلی قرض کی معافی بھی شامل ہے۔ تمام کسانوں کے لیے 15,000 فی ایکڑ سالانہ اور بے زمین مزدوروں کے لیے مالی مدد۔ شبیر علی نے یقین دلایا کہ اگلی کانگریس حکومت دھرانی پورٹل کو بھی منسوخ کرے گی، کسان کمیشن قائم کرے گی اور ہلدی بورڈ بنائے گی۔ انڈین یوتھ کانگریس کے قومی سیکرٹری سید خالد احمد، کاماریڈی حلقہ انچارج الیاس علی اور دیگر قائدین نے تربیتی کیمپ میں شرکت کی۔